फ्रेंड्स जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वीडियो लंबा हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर यू कि इफ़ जो मैं बताऊंगा टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर उसके करने के बाद आपके 70 80 90 नहीं आए तो आप वापस से आना, मेरी चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। फ्रेंड आई एम प्रॉमिसिंग टू यू कि ऐसा होगा कि आप 80 90 करोगे। तो स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो पहले अपन इसको पहले आप पढ़ो। तो पढ़ने के बाद आप यहाँ पे नीचे आओ, यहाँ पे सवाल है, इसके पहले के 5 मार्क्स है। फ्रेंड्स किताब को अगर आपने देखा भी नहीं है फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करोगे ये। हसन व जमाल से बड़ी सरजमीन का नाम। तो यहीं पे आप पहले देख सकते हो, अल्लाह ताला ने हमें हुस्न व जमाल से बड़ी सरजमीन वादी कश्मीर से नवाजा है। तो यहाँ पे आप लिखोगे हुस्न व जमाल से बड़ी सरजमीन का नाम वादी कश्मीर है। तो पहला यहाँ पे एक हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये मतलब इसी में निकलता है, मतलब ये जो ऊपर आपने सबक दिया है इसी में आंसर्स ढूंढने हैं आपको। तो ऐसी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि आपको मतलब कंफ्यूज करने के लिए वो इधर उधर हो जाता है, लेकिन आपको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा यहाँ पे कन्फ्यूजन वाला है, क्योंकि यहाँ पे झील डल वाल डेश कश्मीर की 3 अहम झील है। तो आप सबक में है लेकिन थोड़ा इधर उधर है, तो आपको पता होना चाहिए कि झील वाल डल और मानसबत। फिर सवाल नंबर 2, दर्ज झेल शायरी इबादत को गौर से पढ़े और आखिर पर इससे मुतलिक दिए गए सवालों के जवाब चुन लीजिए। इसके भी 5 मार्क्स है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अब डियर्स जो सवाल नंबर 2 है उसको वो शायर दिए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद क्वेश्चन को आंसर देने हैं, सवालों को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर जो पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, दुल्हन की तरह किसको सजाया गया। तो पहले यहाँ पे आप शायर को पढ़ो। रंगीन किया शहर को बना के दुल्हन की सूरत। यहाँ पे देख सकते हो आप, रंगीन किया शहर को, यानी दुल्हन की तरह किसको, यानी शहर को सजाया गया। तो पहले को शहर को सजाया गया आंसर आएगा। ऐसी लाल जोड़ा पहन के दुल्हन को क्या दिया गया, क्या दिया गया, पहन के लाल जोड़ा शबनम को आरसी दी। अच्छा, आरसी शबनम को आरसी दी ने बे आंसर है इसका। तो फ्रेंड्स ऐसे ही इनको देखना, ये बहुत सारे बहुत ज़्यादा आसान होते हैं पढ़ने, इसी में निकालने हैं। तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स देख सकते हो, किसके बारे में लोगों को पहले ही पता चला। मौसम के मिजाज के बारे में, आजकल मौसम के मिजाज के बारे में लोगों को पहले से पता चला। यहीं पे ख़त्म। उसके बाद 1 महीने पहले लोग किसके लिए तैयार रहते थे। यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 हफ्ते नहीं बल्कि 1 महीने पहले ही लोग मौसम का मुकाबला करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे ही उनको भी देखना, वीडियो लंबा ज़्यादा होगा इसलिए मैं शॉर्ट में, इसके आंसर सब इसी में निकलते हैं। तो यहाँ पर ये कितने आ गए, 15 मार्क्स आ गए। मैंने आपको भी बोला कि अगर किताब को देखोगे भी नहीं फिर भी आप 15 मार्क्स कर लोगे। यहाँ पे आपने ये देख लिया। तो अब हम बात करेंगे आगे की। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, दर्ज झेल अल्फाज को हिदायत के मुताबिक जुमलों में इस्तेमाल करें। तो आजा फ्रेंड्स, उस्ताद जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल करें कि मुज़क्कर व मुअन्नस वाज़िया हो जाए। तो यहाँ पर पहला दिया गया उस्ताद का करना है आपको। उस्ताद स्कूल में हाजिर था, इसमें वाहिद, इसमें मुज़क्कर, ठीक है, इसमें जो मुज़क्कर है वो उसमें मुज़क्कर जो है वो वाज़िया हो गया। और इसी के बाद हम देखेंगे यहाँ पे किताब में आपको यहाँ पे पढ़ना वाहिद और जुमा करना है। वाहिद और जुमा, पहले में मुज़क्कर और मुअन्नस और दूसरे में क्या करना है, वाहिद या जुमा। तो किताब को वाहिद या जुमा करना है। तो आप क्या कहोगे, ये किताब बड़ी दिलचस्प है, ये भी आएगा, या हमारी किताब बड़ी दिलचस्प है। वाहिद हो, पहले में वाहिद हो, इसमें जुमा हुआ, तो ये यहीं पे ख़त्म। इन चीज़ों के देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास इंस्टेंट नोट है या कुछ और है, उनमें ये दिखाया गया है, मिसाल दिए गए हैं किस तरह से आपको करने हैं। वाहिद जुमा का ऊपर दिया गया है और नीचे जैसे कि अदब, आसार, दीब, आला, अमर, अमीर, जौहर, अमल, यूब, ऐसी कदम, कुत्ता, किताब, कुतुब, मसला, नफल, ऐसी उनके वाहिद जुमा दिए गए हैं। तो इस तरह से आपको पता चलता है कि किस तरह से करना होता है। मिसाल दिया गया है, ना कि कुछ अनदेखा काम है, ये सब कुछ दिया जाता है लेकिन आप ध्यान नहीं देते हो। उसके बाद यहाँ पे सवाल नंबर 5, दर्ज झेल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें दीजिए। हरूफ जार, हरूफ तहसीन। फ्रेंड्स आपके दर्स किताब में यानी सिलेबस में हरूफ एक टॉपिक कहेंगे हमें, वहीं पे ये है, वहाँ पे हरूफ जार, ये एक इनमें एक सेंटेंस का आंसर है। हरूफ जार क्या होता है, इसको लिखना है, हरूफ जार क्या होता है ऐसी। उसके बाद हरूफ तहसीन, ये आपको वहीं पे निकल, हरूफ आप ढूंढना आपके पास, मैंने अभी आपको बताया नोट है या गाइड है या कुछ और है, वहाँ पे आप पढ़ना, वहीं पे निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ये वहीं पे सब कुछ है, इनको पढ़ना अच्छे से हो जाएगा।
تو ان میں دو دو دیکھو ایک مطلب ایک سینٹینس کا ان کا آنسر ہے, کچھ نہیں ہے زیادہ. فرینڈس یہاں پر اب ہم پوچھتے ہیں سوال نمبر 6 پر. تو یہاں پر ہدایات کے مطابق جواب لکھیے. تو یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے, یہاں پہ ہدایات کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فاعل فاعل اس میں صفت مفعول ان چیزوں کو پڑھنا ہے, آپ کو سمجھ آئے گا. یہاں پہ کہتے ہیں یہ مسجد کافی شاندار ہے. تو پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فاعل اس میں صفت مفعول یہ ہوتے کیا ہیں. فرینڈس جس طرح سے میں آپ کو ایگزامپل دوں گا, اس میں فاعل وہ اسم کہلاتا ہے جس کے مصدر سے بننے اور جس سے وہ چیز یا آدمی ظاہر یا چیز یا آدمی ظاہر ہو جائے, جیسے کہ کھلاڑی, موزن, ظالم, قاتل, ایسی. تو ایسی اسم مفعول وہ اسم جو اس ذات پر دلالت کرے جس پر فاعل واقع ہو, مثلا مظلوم, مقتول. ایسی اسم صفت وہ اسم جو کسی اچھائی یا برائی, اس میں صفت اچھائی یا برائی یا کسی چیز کی حالت ظاہر کرے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کو یہ جب آپ وہاں پہ پڑھو گے, یہ مطلب ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے. یہ ایسی آسان ہے سب کچھ, بس پڑھنے کی آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے, بس ہو جائے گا یہ. تو یہاں پہ ان کے جو 5 مارکس اس کے بھی ہے. تو اس کے بعد یہاں پر ریفرنس دیکھ سکتے ہو. سوال نمبر 8 کیا کہہ رہا ہے, درج ذیل میں سے کسی ایک جملے کی ترکیب نہیں کیجیے اور جملے کا نام بھی لکھیے. تو ترکیب نحوی میں نے آپ کو بتایا یہ بھی آپ کی سلیبس میں ہے, مطلب ایسا کیا نہیں ہے, ترکیب نحوی بھی آپ کی سلیبس میں ہے. تو یہاں پر ہم بتائیں گے رشید ذہین ہے. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ فاعل ناقص ہے. فاعل ناقص آپ سمجھو گے کہ جس کو نہیں پتا ہوگا کہے گا یہ کیا مسئلہ ہے. آپ اس کو پہلے پڑھو, آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو یہاں پہ ہے جو ہے فاعل ناقص ہے, اور جو رشید ہے, رشید نام, یہ مبتدا ہے, اور یہاں پہ جو ذہین ہے, ذہین خبر ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہے جو ہے فاعل ناقص ہے, اور جو اس رشید کا نام جو ہے وہ مبتدا ہے, اور جو اس میں بہادر ہے یا کوئی ذہین ہے یا نادان ہے کچھ, یہ خبر ہے. تو اسی طرح سے آپ کو یہ بھی کرنا ہے. تو فرینڈس اس کے بعد یہاں پر ہم کچھ تھوڑا آگے جائیں گے. کوشچن نمبر 9 جو ہے, درج ذیل اصناف میں سے کسی ایک صنف پر روشنی ڈالے. فرینڈس یہاں پر میں آپ کو بتا دوں گا, اب دیکھو یہاں پہ کیا کرنا ہے. یہاں پہ میں آپ کو 4 ایسی مطلب آپشن دوں گا جن کو آپ پڑھ کے, مطلب 4 آپشن ایسے ہی آپ کے پاس جن کو آپ پڑھ کے یہ کنفرم ہے کہ ان میں سے ضرور آئیں گے, ان میں سے ہی آئیں گے. تو وہ کون؟ ناول, افسانہ, انشاء, ڈرامہ. ان 4 کو آپ کو ضرور یاد کرنا ہے, باقی فی الحال چھوڑ دو آپ یہیں پہ. تو یہاں پہ اب آگے پہنچ جاتے ہیں. درج ذیل میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھیے. تو یہ جو سبق ہوتا ہے فرینڈس, یہاں پہ آپ دیکھو یہ تھوڑا بڑا مسئلہ ہے. عبرت, خوشامد, آسمان پھول اور لہو. تو فرینڈس یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایکچوئل میں دیکھو, عبرت, خوشامد, یہ آپ کی جو کہ درس کتاب ہے اس سے سبق لیا جاتا ہے. تو اس کو کیسے لکھنا پڑتا ہے؟ دیکھو فرینڈ, اس میں ایک مسئلہ ہے. اس کی یہاں پہ 5 مارکس ہیں. 5 مارکس کیسے لیں گے؟ ان میں سے آپ کو 2.5 مارکس پتہ ہے کیسے ملیں گے. صرف آپ کو یہ لکھنا ہے کہ اگر عبرت جو ہے, عبرت مانیں گے ہم, یہ سبق ہے جو کہ آپ کی کتاب سے لیا گیا ہے. تو اس کو پریم چند نے لکھا ہے. تو آپ کو یہ لکھنا ہے کہ عبرت ہمارے درس کتاب سے لیا گیا ہے, اور اس کا مصنف پریم چند ہے, یا اس کو پریم چند نے لکھا ہے. تو وہیں پہ ہوئے آپ کے 2.5 مارکس. اس کے بعد آپ کو نیچے لکھنا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے. پھر آپ کو جو بھی پتہ ہے عبرت کے بارے میں, جو بھی اپنی پڑھا اس کے بارے میں, ویسے بھی آپ کو یاد رکھنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, اردو ہے, آ جائے گا سمجھ. تو پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے, اس کو آپ کو لکھنا ہے. پھر جو بھی آپ نے اس کے بارے میں سمجھا ہے اس کو لکھ لو شارٹ میں, مطلب شارٹ لکھنی ہے, پھر شارٹ سمری بنانی ہے. اس میں آپ نے کیا لکھا, مطلب پڑھا, اس سے آپ کو کیا ملا, اس کا مورل کیا تھا اصل میں, یہی مسئلہ وہیں پہ ختم. اس کے بعد سوال نمبر 11, اشاروں کی تشریح کرنی ہے. تو بس یہاں میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں گا. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اپنی کتاب میں اشعار پڑھے, تو آپ کو ایسی ٹرک ڈھونڈنی ہے, ایسی ریلیشن ڈھونڈنی ہے جس کو آپ کو لگے کہ یہ اشعار اس شاعر نے لکھا ہے, جیسے کہ اقبال نے, غالب نے. تو وہاں پہ آپ کا جب شاعر کا نام لکھو گے تو یہ شاعر نے لکھا ہے, تو وہیں پہ آپ کو 1 مارکس ملے گا. اس کے بعد آپ کو اس اشعار جو وہاں پہ اس کو اپنی زبان میں لکھنا ہے, وہیں پہ ہو گئے آپ کے 2 مارکس. اس کی آپ کو یہ 3 کوشچن ملیں گے 2 مارکس کے, تو ہو گئے 6 مارکس وہیں پہ. تو یہاں پہ مسئلہ ختم. ایسے ہی یہاں پہ ہم دیکھیں گے درج ذیل سوالات کی مختصر جوابات لکھیے. تو فرینڈز یہاں پر قصیدہ, شاعر, عاشق, یہ جو کوشچنز ہیں یہ آپ کی کتاب سے لیے گئے. تو کوشچنز کو آپ کو یاد کرنا ہے. تو میں آپ کو یہاں پہ ایک ٹرک بتا دوں گا. اگر آپ نے ان کو پڑھا ہے تھوڑا, آپ نے ان کی دلیل پڑھی ہے, اسٹوری پڑھی ہے, جیسے کہ یہاں پہ قصیدہ آپ نے پڑھا, اس کا کیا مطلب ہے, یہ قصیدہ کیا ہے, یہ شعر اور شعب کیا تھا, آپ کو جب اس کے بارے میں پتا ہوگا. تو یہاں نعت کس سے کہتے ہیں, آپ نے جو تھوڑا اس کے بارے میں 1 سینٹنس لکھ لو,
یہ ہو جائے گا. اس کے آنسر آپ کو کوشچن، اس کے آپ کو برابر مارکس ملیں گے، اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. پھر درج ذیل میں سے کسی ایک کی حالت زندگی پر نوٹ لکھیے. تو فرینڈس فی الحال غزلیات کو چھوڑو، جنہوں نے مطلب اسباق دیے ہیں ان کو دیکھو. آپ میں میر امن ہے، ڈپٹی نذیر احمد ہے، پریم چند ہے، نور شاہ ہے، عبدالحق ہے، سرسید احمد خان ہے، خواجہ غلام سعید دین ہے، محمد عمر نور الہی ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے فرینڈس؟ میر امن، پریم چند، سرسید احمد خان، خواجہ غلام سعید دین. پھر سے بتاؤں گا، میر امن، پریم چند، سرسید احمد خان، خواجہ غلام سعید دین. ان کو پڑھ لو. ان میں سے کوئی نہیں آیا تو میرا چینل انسبسکرائب کر دینا. آپ یہیں سے میں یہاں پہ آپ کو بول دیتا ہوں. یہ میر امن، پریم چند، میر امن، پریم چند، سرسید احمد خان، خواجہ غلام سعید دین. یا آپ ایک اور ایڈ کر سکتے ہو، یا ڈپٹی نذیر احمد یا عبدالحق. ان میں سے ایک، یا اچھا ٹھیک ہے ڈپٹی نذیر احمد ہی آپ ایڈ کر دو، مسئلہ ختم. اب دیکھو نئے سنو، میر امن، ڈپٹی نذیر احمد ٹھیک، پریم چند ٹھیک، سرسید احمد خان، خواجہ غلام سعید دین. ان 4 آتے ہیں یا 5، ان کو پڑھو بس، سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہو جائے گا. تو یہاں پر پھر اپنے دیکھو، یہ بھی آپ کی کتاب میں بھی ہے. آپ کے وہاں پہ اگر آپ کے پاس نوٹس میں نے ابھی بتایا تو وہاں پہ دیا گیا ہے کس طرح سے آپ کو ان کا فارمیٹ. دیکھو یہاں پہ خط یا فیس معاف کرنے کے لیے درخواست، خط یا درخواست ہے. آپ کو یہاں خط لکھنا ہے یا درخواست لکھنا ہے. تو آپ ایک ہی یہاں پہ ٹائم بچانے کے لیے آپ کیا کرنا، آپ ایک ہی کو پڑھنا. یعنی اگر آپ کو یہ آپ کو پتہ ہے وہاں پہ درخواست بھی آئے گا، خط بھی آئے گا، تو آپ خط کو چھوڑ کے درخواست کی طرف دھیان دو. درخواست کو دیکھو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. دیکھو جلدی آپ کتاب دیکھو، وہاں پہ دیکھو اس کا فارمیٹ لو. فارمیٹ کے آپ کو زیادہ مارکس لکھتے ہیں. اگر اس کے 6 نمبر آتے ہیں تو 3 فارمیٹ کے ملتے ہیں. آپ نے کس طرح سے لکھا ہے پھر اس میں خود ایڈ کر لو جس طرح سے کرنا ہے. کوئی ٹینشن نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا بڑا. ایسے ہی لکھ لو پھر بخت جناب جیسے لکھا ہے، مطلب آپ پڑھتے آ رہے ہو. ایسی گزارش یوں ہے کہ یہ میری گھر کی حالت تھوڑی خراب ہے، یہ ہے. ایڈ کر دینا خود ہی، وہ ہو جائے گا. لیکن فارمیٹ کو آپ پہ دھیان دینا. فارمیٹ مطلب کس طرح سے لکھا گیا ہے، ڈیٹ کہاں پہ آنا ہے، بخت کیسے لکھنا ہے، یہ کہاں لکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ ہو جائے گا. پھر فرینڈس اس کے بعد درج ذیل عنوانات میں سے کسی ایک عنوان پر 150 سے 200 الفاظ پر مشتمل مضمون لکھیے. علم بڑی دولت ہے، ایسی جماعت کے فائدے. تو فرینڈس یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ ڈر جاتے ہو کہ 200 150 یہ جو ورڈس ہے، الفاظ ہے، کیسے ہم کریں. اگر آپ کے پاس اگر کسی کو یاد ہے تو اچھی بات ہے، اگر کسی کو نہیں ڈرنا نہیں چاہیے. آپ کے پاس جو بھی ہے لکھو. دیکھو علم بڑی فائدے اپنی ورڈس میں بھی لکھو. 100 140 150 اگر آتا ہے تو لکھ لو. اگر 8 مارکس ہیں 4 5 تو ملیں گے ہی. ایسا نہیں ہے کہ آپ چھوڑ دیں گے. جیسے کہ آپ جانتے ایک کوٹ ہے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. جب ہوگا کچھ تو آئیں گے، 2 4 5 پھر بھی 6 مارکس تو آئیں گے. تو ایسے ہی آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ درسی سوالات کے جواب یہ آپ کی کتاب میں سے. ملک سعدی کون تھا اور شہزادی کے ساتھ ان کا کیا رشتہ تھا؟ مجھے ابھی یاد ہے، ملک سعدی جنہوں کا باچا تھا اور شہزادی کے ساتھ شاید وہ اس کا بھتیجا کچھ تھا. تو ان کو آپ کو یہ درسی کتاب میں لے جاتا ہے، ان کو آپ کو یاد کرنا ہے. تو باقی ملتے کسی اردو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر، بائے بائے.